أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 22ویں پارے کا 13واں رکوع سورہ فاطر کا آغاز ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ جو کسی کی بھی تعریف کرتا ہے اصل میں وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ کسی کی آواز کی تعریف ہے تو حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ آواز دینے والا تو اللہ ہے۔ کسی کی خوبصورتی کی کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ خوبصورتی دینے والا تو اللہ ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہو رہی ہیں وہ سب تعریفیں اللہ کی ہیں۔ فاطر السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ نے فرشتوں کو رسول بنایا۔ جس طرح انسانوں میں رسول ہیں ایسے فرشتوں میں بھی اللہ نے رسول بنائے ہیں۔ 17ویں پارے کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ بطور رسول چن لیتا ہے کچھ انسانوں میں سے بھی اور کچھ فرشتوں میں سے بھی۔ جو 4 بڑے فرشتے ہیں، سیدنا جبرائیل، سیدنا میکائیل، سیدنا اسرافیل، سیدنا عزرائیل علیہم السلام، یہ چاروں اللہ کے رسول ہیں۔ اور جس طرح انسانوں میں سے کسی نبی یا رسول کی گستاخی کرنا جرم ہے، ایسے ہی ان فرشتوں کی جو رسول ہیں ان کی گستاخی کرنا بھی جرم ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں زمینوں کا بنانے والا اللہ، تو فرشتوں کو رسول بنانے والا بھی اللہ ہے۔ پھر فرشتوں کو اللہ نے پر دیے ہیں، اولی اجنحہ، پروں والے بنایا، مثنی و ثلاث و رباع، کسی کو اللہ نے 2 پر دیے، کسی کو 3 دیے، کسی کو 4 دیے۔ اور یزید فی الخلق ما یشاء، اس سے زیادہ بھی اللہ بنا دیتا۔ جیسے سیدنا جبریل علیہ السلام کے بارے میں احادیث میں ہے کہ اللہ نے ان کو 600 پر دیے، 600 پر، اور ان کا اصل اگر قد کاٹ دیکھا جائے تو اصلی شکل میں جب وہ آئے تو ان کا سر اللہ کے عرش سے ٹکرائے اور پاؤں جو ہے وہ 7 زمین سے نیچے تحت الثرى ان کے پاؤں ہوں، اور صرف 2 پر کھول دے تو مشرق سے مغرب ساری زمین کو ڈھانپ لے۔ اللہ بنا سکتا ہے، اللہ کے لیے کون سا مشکل؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ انسانوں کے لیے جب رحمت کھول دے، یعنی رحمت پہنچانے کا ارادہ کر لے، تو فلا ممسک لہا، اللہ کی اس رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کسی کو عزت دینا چاہے، کسی کو رزق زیادہ دینا چاہے، کسی کے کاروبار کو خوب چمکانا چاہے تو دنیا والے جو مرضی کر لے، یہ روک نہیں سکتے۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور اگر اللہ کسی کے رزق کو روک لے تو اللہ کے بعد کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس رزق کو جاری کر سکے۔ یہ اللہ کے کام ہے۔
وہو العزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی۔ پھر یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جس سے کوئی راضی ہوتا ہے اسے اپنے گھر میں بلاتا ہے نا۔ آپ کے کئی دوست ہوں گے لیکن سب کو آپ گھر میں نہیں بلاتے، باہر ملتے ہیں اور فارغ کر دے جاؤ بھائی۔ کوئی خاص دوست آپ کے ہوں گے تو آپ بیٹھک کھولیں گے، اس میں بٹھائیں گے۔ تو اسی طرح اللہ بھی سب کو اپنے گھر میں نہیں بلاتا، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے نا ہم پر کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، تبھی تو اپنے گھر میں بلایا ہے اور اپنے گھر میں بٹھایا ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو زمین و آسمان سے تمہیں رزق دے سکے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے، آسمانوں سے بھی رزق وہی اتارتا ہے، زمین سے بھی رزق وہی نکالتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ فأنا تؤفکون، جب تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تو پھر یہ بھٹکتے کیوں پھر رہے ہو؟ کبھی اس دربار پہ، کبھی اس دربار پہ، کبھی اس دربار پہ، کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ پتہ ہے رازق اللہ کی ذات ہے تو پھر سجدہ رب کو کرو جو رازق ہے، جس نے رزق دینا ہے اس کے سامنے جھکو، اور جو خود محتاج ہوں اللہ کے رزق کے، ان کے سامنے کیوں جھک رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا اگر یہ آپ کو جھٹلائیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو پریشان نہ ہونا۔ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، لوگوں نے ان کا بھی انکار کیا، تو یہ تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا، تو آپ پریشان نہ ہونا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی اصل تو فیصلہ اللہ ہی نے کرنا ہے، تو بس اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کی فرما برداری ہونی چاہیے، اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اصل فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ساری دنیا مل جائے مجھے ذلیل کرنا چاہیں اور اللہ عزت دینا چاہے تو ساری دنیا ناکام ہو جائے گی، اللہ عزت دے کے چھوڑے گا۔ اور اگر اللہ ناراض ہو جائے اور اللہ ذلیل کرنے پہ آئے، ساری دنیا عزت دینا چاہے، دنیا ناکام ہو جائے گی، عزت نہیں دے سکتے، اللہ ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، دنیا ذلیل کرنا چاہ رہی تھی۔ نمرود جو وقت کا بادشاہ اور جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، سجدے کرواتا تھا، وہ نعوذ باللہ آپ کو ذلیل کرنا چاہتا تھا، آگ میں جلانا چاہتا، اور اس کی قوم تماشا دیکھنا چاہتی، لیکن رب نے عزت دینی تھی۔ اسی آگ میں رب نے ابراہیم علیہ السلام کو زندہ رکھا، جسم کا ایک بال بھی نہیں جلا، آگ بجھی، آپ باہر سے سلامت نکل آئے۔ تو ذلت کے نقشوں میں عزت دینے والا اللہ ہے، اور نمرود اس کے سارے نقشے عزت والے تھے کہ ساری فوج اس کے ماتحت، ساری قوم اس کے ماتحت، جو اس کے دربار میں آتا ہے کہتے پہلے سجدہ کر، سب اس کے ماتحت، تو سارے نقشے عزت والے۔ لیکن جب رب ذلیل کرنے پہ آیا تو ایک مچھر کو ناک کے ذریعے دماغ میں گھسیڑا، اس مچھر نے دماغ میں خارش کی، تو اب لوگ آتے تھے جو سجدہ کرتے تھے، کہتا نہ سجدہ نہ کرو، پہلے میرے سر میں جوتے مارو۔ جب رب ذلیل کرنے پہ آئے تو یوں ذلیل کر دیتا۔ تو عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، دنیا کی محبت میں دھوکے میں نہ پڑ جانا، یہ سب دھوکہ ہے، اور اللہ نے جو وعدے کیے نا وہ سچے ہیں۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ رکھے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا
اور یہ مولویوں کی باتیں ہیں چھوڑو پرے، پرانے زمانے کی باتیں ہیں چھوڑو، زمانہ بدل گیا، اب تو یوں کر لو، اب تو یوں کر لو، وہ نعوذ باللہ اللہ سے ہٹائیں گے۔ جس طرح آج کل ہماری پاکستان کی یونیورسٹیز میں، کالجز میں ایسے پروفیسر ہیں جو ملحد ہیں۔ ملحد کا معنی حقیقت کا انکار کرنے والے، اور وہ اپنے بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں، ان کے انٹرویو بھی موجود ہیں، ان کی تقریریں بھی نیٹ پہ موجود ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، اللہ نے نہیں بنائی، خود بخود بنی۔ جب کہو نہیں اللہ نے بنائی، کہتے اچھا اللہ کو کس نے بنایا؟ اب یہاں کے ان کی سوئی اٹک جاتی ہے۔ اگر سارا کچھ اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ کس نے بڑا پیارا جواب دیا، اور کہتے جی اللہ سے پہلے کیا تھا؟ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ایک سے پہلے کیا تھا؟ گنتی ہے نا، 1 2 3 4، الٹا ہم شروع ہو جائیں 8 7 6 5 4 3 2 1، ایک سے پہلے کیا ہے؟ وہ کہتے 0۔ انہوں نے کہا اللہ سے پہلے بھی 0 ہی تھا، کچھ نہیں تھا، سب سے پہلے اللہ ہے بس۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایسے کچھ لوگ اٹھے، انہیں دہریہ کہا جاتا تھا، اللہ کے منکر۔ وہ بھی کہتے تھے کائنات خود بن جاتی، خود ہی بنی ہے۔ امام صاحب نے کہا مناظرہ کر لو۔ مناظرہ طے ہو گیا، دن طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا۔ اب امام صاحب جب جہاں جانا تھا انہوں نے، تو راستے میں ایک دریا آتا تھا، آپ جان بوجھ کے لیٹ ہوئے۔ اب اس نے ادھر شور مچا دیا، دیکھو جی وقت گزر گیا، تمہارا امام نہیں آیا، وہ ہار گیا، شکست کھا گیا، جو لوگ بہت باتیں کرتے ہیں کرتا رہا۔ امام صاحب دیر سے گئے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ آگے تو انہیں چڑھائی کر دی، آپ کیسے مولوی ہیں، کیسے امام ہیں، وقت کا خیال نہیں کرتے، میں کب سے بیٹھا انتظار کر رہا ہوں، آپ اب آ رہے ہیں، آپ ہار گئے ہیں، فلاں ہوا۔ امام صاحب کہا پہلے میری بات تو سن لو، پھر جو مرضی کہہ لینا۔ انہوں نے کہا جی سنائیں۔ آپ نے فرمایا بھائی میں گھر سے جب آ رہا تھا تو راستے میں دریا تھا، اب وہاں پہنچا تو کشتی کوئی نہیں تھی، اب کشتی ملنی نہیں تھی، تو میں کھڑا تھا پریشان کہ میں نے مناظرے پہ پہنچنا ہے۔ اچانک دریا میں سے ایک درخت نکلا، تھوڑی دیر کے بعد درخت چر گیا، پھٹے بن گئے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا پھٹے خود بخود جڑ گئے، کشتی بن گئی۔ میں اس پہ بیٹھا اور کشتی خود بخود چل پڑی اور مجھے دریا کے پرلے کنارے چھوڑ دیا، میں اب آ گیا، اس وجہ سے دیر ہوئی۔ اب وہ دہریہ کہتا ہے دیکھو کیسی پاگلوں والی باتیں کرتا ہے، بھلا کبھی دریا میں سے درخت نکلا، خود بخود چرا، خود بخود پھٹے بنے، خود بخود جڑے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو پاگلوں والی باتیں کرتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا میں مناظرہ جیت گیا۔ یہ کیسے؟ ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ فرمایا شروع تو ہو گیا، تم نے مان لیا ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، تو ساری کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ تو یہ آج کل پھر فتنہ اٹھا ہوا ہے، اس کو الہاد کا فتنہ کہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو سمجھایا کرو جو کالجوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کہ بیٹا ایسے پروفیسروں کی بات نہیں سننی، وہ جو مرضی کہیں، انہیں کہو جی کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، آسمانوں و زمینوں کو اللہ نے بنایا، فرشتوں کو اللہ نے بنایا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، یہ ساری باتیں اللہ کی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جو کہتے ہیں نہیں کائنات خود بخود بن گئی، وہ قرآن کا منکر، اور جو قرآن کا منکر ہے مسلمان تھوڑی رہے گا پھر وہ۔ اور اللہ کی ذات کے بارے میں بحث نہیں کرنی کہ اللہ سے پہلے کون تھا، اللہ کیسا ہے، اللہ کیا کر رہا تھا، نہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں بحث نہ کرنا، وگرنہ خطرہ ہے کہیں تم کافر نہ ہو جاؤ۔ انسان ہے نا، سوچ آگے سے آگے جائے گی، تو کہیں کافر ہی نہ ہو جاؤ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ شیطان کی جو جماعت ہے، یعنی جنات، شیاطین وغیرہ،
یہ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، یعنی لوگوں کو یہ پٹیاں پڑھاتے ہیں تاکہ ان کو جہنم میں لے جائیں۔ شیطان اور شیطان کی ٹیم جہنم میں لے جانے کی محنت کر رہی ہے، نبی اور نبی کے ماننے والے جنت میں لے جانے کی محنت کرتے ہیں۔ اب فیصلہ ہم پہ ہے، ہم نبی کی ٹیم میں شامل ہوتے ہیں یا شیطان کی ٹیم میں شامل ہوتے ہیں؟ نبی کی ٹیم میں شامل رہو کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر انسان جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہی دعوت و تبلیغ کا خلاصہ ہے، نبی کی 23 سالہ محنت کا خلاصہ کہ ہر انسان جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے۔ یہی تبلیغ کا خلاصہ ہے، ہر انسان جہنم سے بچے، جنت میں چلا جائے۔ شیطان اور اس کی ٹیم وہ جہنم میں لے جانا چاہتی ہے، ان کے ساتھی نہ بننا کبھی۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان والے نیک عمل کرنے والے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اور یہ ایمان والے کون ہیں؟ یہ میں کئی دفعہ بات کہہ چکا ہوں، اس کو اچھی طرح پلے باندھ لے، سمجھ لیں۔ قرآن کریم میں جہاں بھی لفظ آئے گا الذین آمنوا الا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، تو وہاں مطلب صرف یہ نہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لیا مومن بن گیا، نہ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی کلمہ کفر نہ کہے، عقیدہ ٹھیک ہو، ہر بات پر عقیدہ ٹھیک ہو تو مومن ہوگا۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو مومن نہیں ہے۔ قادیانی کلمہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا، یہی کلمہ پڑھتے ہیں نا، لیکن مومن کیوں نہیں؟ عقیدہ ٹھیک نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کلمہ ہم یہی پڑھتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول نہیں ہیں، مرزا قادیانی آخری ہے۔ عقیدہ بدل گیا نا، اب یہ مومن نہیں۔ شیعہ بھی کلمہ پڑھتا ہے نا، لیکن یہ کلمہ اس میں اضافہ کرتا ہے، اور وہ جھوٹا اضافہ کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، صحابہ کے ایمان کا انکار کرتا ہے۔ بظاہر کلمہ پڑھتا ہے، ایک کلمہ پڑھنے سے مومن نہیں بنے گا جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ عقیدہ بہت ضروری ہے۔ آپ حیران ہوں گے، بعض بڑے بڑے فیس بک کی مفتی ہیں، انہیں بھی عقیدے کا پتہ کوئی نہیں، عقیدہ ہوتا کیا ہے۔ ہیں مفتی ہیں لیکن پتہ ہی کوئی نہیں۔ ابھی چند دن پہلے کراچی کے ایک مفتی صاحب یزید کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ بھئی وہ اچھا تھا برا تھا، اس سے کیا لگے، قیامت کے دن تو سوال نہیں ہونا، قبر میں تو سوال نہیں ہونا کہ یزید کیسا تھا۔ بس جو حکمران بن گیا، بس وہ بن گیا، اب اس کے خلاف نہیں آپ آواز اٹھا سکتے۔ جو ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے وہ غلط ہے۔ اب اسے کیا مطلب؟ یزید حکمران بن گیا، امام حسین نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، حضرت عبداللہ بن عمر نے اٹھائی، عبداللہ بن زبیر نے اٹھائی، عبداللہ بن حنظلہ نے اٹھائی، عبداللہ بن مطیع نے اٹھائی، انہوں نے آواز اٹھائی، اور مفتی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ حکمران بن گیا، بس اب اس کی اطاعت کرو، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے۔ تو نعوذ باللہ یہ صحابہ غلط تھے۔ جو غلط حکمران بنا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے۔ پھر مشرف کے خلاف آواز کیوں اٹھاتے رہے؟ یہ ڈکٹیٹر ہے، زبردستی بنا ہے، تو مان لیتے بس ٹھیک ہے، بن جو گیا، نہ بولتے اس کے خلاف۔ مجھے تو بعض دفعہ لگتا ہے کہ یہ مفتی بھی انہی کا ہے، ڈکٹیٹروں کا ہے، انہی کی صفائی پیش کر رہا ہے نا، کہ ڈکٹیٹر بھی اگر تمہارا سربراہ بن گیا جیسے بن گیا، طاقت اس کے ہاتھ میں ہے، اب اس کے خلاف نہیں بولنا۔ اور یہی بات بعض ناسبی کرتے ہیں۔ ناسبی وہ کیا کہتے ہیں کہ یزید خلیفہ برحق ہے اور امام حسین نعوذ باللہ باغی ہیں، اور جو باغی ہوتا ہے اس کی سزا قتل ہوتی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور خاص طور پر ہمارا تعلق علماء دیوبند سے ہے، خالصتاً جو علماء دیوبند ہے ہمارا ان سے تعلق ہے۔ ان کا نظریہ کیا ہے کہ یزید کو فاسق، فاجر، ظالم، قاتل کہیں گے، وہ تھا، لیکن اسے کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کے کفر پر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔
یہ ہے اعتدال. ہم اسے نیک اور صالح نہیں کہیں گے. اب ناسبی کیا کہتے ہیں کہ یزید کو نیک اور صالح مانو بلکہ جنتی مانو. اور اب تو فیس بک پہ کھل کے وہ کہہ رہے ہیں, بعض کی وائس میسج ہے, بعض کا لکھا ہوا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا یزید رحمت اللہ علیہ ایک ظالم فاسق قاتل کو, اچھا پھر کہتے نہیں یزید نے تھوڑی قتل کیا. عجیب بات دیکھو, لال مسجد میں جو کچھ ہوا مجرم کون؟ کہتے جی پرویز مشرف. کیوں جی؟ حکمران وہ تھا. اچھا ماڈل ٹاؤن کا جو مقدمہ ہے 14 قتل کا, وہ سارے کیا کہتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہتے ہیں شہباز شریف. کیوں جی؟ وزیر اعلیٰ وہ تھا. اچھا ساہیوال میں جو فیملی قتل ہوئی تھی, پولیس والوں نے گولیاں چلا کے میاں بیوی کو مار دیا تھا, اس کا ذمہ دار کون؟ کہتے ہیں عمران خان. بھئی کیوں؟ بھئی حکمران وہ تھا. تم اپنے دور کا ہر مقدمہ حکمران پہ ڈالتے ہو, تو جب امام حسین کربلا میں شہید ہوئے تو حکمران کون تھا؟ یزید تھا نا. تو پھر ذمہ داری اس کی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ کیسے عجیب لوگ ہیں. اور ایک اور آدمی, بلکہ انہی میں سے کئی اور ہیں, وہ کیا کہتے ہیں یزید تابعی ہے, صحابی کا بیٹا ہے, تابعی ہے. لیکن یاد رکھیے گا قرآن نے تابعی اس کو کہا ہے والذین اتبعوہم باحسان, جو نیکی میں صحابہ کے نقش قدم پہ چلے وہ تابعی ہوگا. صحابہ قاتل تو نہیں تھے, ظالم تو نہیں تھے, تو پھر بے شک وہ صحابی رسول کا بیٹا ہے یزید, لیکن اس نے نیکی میں صحابی کا اتباع نہیں کیا, اس لیے وہ تابعی نہیں کہلائے گا. بعض بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہوتا, بس تابعی بنا دیتے ہیں, اور بعض تو ایسے ہیں کہ ضد میں آ کے صحابی بنا دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں جنتی ہے, کہتے رہو جو مرضی, ہم تو اپنے اکابر کے ماننے والے ہیں. ہمارے اکابر نے ہمیں بتایا ہے اور انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا ہے, اور یہ وہ ہے جو تواتر کے ساتھ امت کے پاس نظریہ آ رہا ہے کہ یزید کو نہ ہم جنتی کہیں گے نہ ہم اسے کافر کہیں گے. ہاں یزید فاسق تھا, فاجر تھا, ظالم تھا, قاتل تھا, یہ ہم کہیں گے. اور ہم یزید کا ساتھ نہیں دیتے, ہم تو مظلوم امام حسین کا ساتھ دیتے ہیں, ہم تو ان کے ساتھ ہیں. اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما. بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. میری تائی اماں ہیں اور خالہ بھی ہیں, ڈبل رشتہ ہے, وہ بیمار ہیں, کل ان کا آپریشن ہے, دعا فرمائے اللہ صحت کاملہ نصیب فرمائے. اور بھی جتنے ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب بیمار ہیں, اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما. اے اللہ جس طرح آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں, اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.